الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخله على قلب مسلم او تکشف عنه کربتا او تطرد عنه جوعا او تقضی عنه دینا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، اور اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دی جائے، کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا جائے، یا اس سے کسی مصیبت کو دور کر دیا جائے، یا اس کی بھوک کو ختم کر دیا جائے۔ اور اگر میں کسی مسلمان کی ضرورت اور حاجت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، یہ عمل مجھے اپنی اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ معجم طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کا محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ جتنا جو آدمی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے گا اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کسی دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کر دیا جائے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دی جائے، اس کو خوشی فراہم کر دی جائے۔ یہ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ ترین عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی تکلیف ہوتی تھی، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے ہی ہماری وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھیں۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور سے ملتے تھے، حضور ہمیشہ سب سے مسکرا کر ملتے تھے۔ حالانکہ جتنے غم، جتنی پریشانیاں صحابہ کو تھی، وہ ساری ملا کر اس سے زیادہ حضور پریشان رہتے تھے۔ سب سے زیادہ پریشانی، غم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا کہ آپ اس پورے معاملے کی سربراہی کر رہے تھے۔ سارے مشرکین سے، کافروں سے اصل مقابلہ تو آپ کا تھا، صحابہ تو آپ کی تابعداری کرنے والے تھے، لیکن اس سارے غم، ساری پریشانی کے باوجود جب حضور سے کوئی ملتا تھا تو حضور مسکرا کر ملتے تھے۔ اور آپ نے اسی لیے فرمایا کہ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب خود پریشان ہوتے ہیں، خود کوئی ٹینشن ہوتی ہے، خود کوئی مشکل ہوتی ہے، تو وہ سب کو ہی پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ گھروں میں اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اب اگر باہر شوہر کسی کے ساتھ لڑا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ گھر میں آ کر وہی رویہ رکھتا ہے جو رویہ اس کا باہر کسی کے ساتھ تھا، کسی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے جو اس کو غصہ تھا، وہ سارا غصہ آ کر وہ گھر میں نکالتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بیوی پر، بچوں پر یا اپنے بھائی کے ساتھ بلا وجہ غصے سے پیش آ رہے ہیں، اس نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا نا، لڑائی آپ کی باہر ہوئی ہے اور لڑ رہے آپ آ کر گھر میں ہیں، تو جب بیوی دیکھے گی کہ میں نے اس کو کچھ بولا نہیں اور یہ خواہ آ کے غصہ کر رہا ہے، بھائی جب یہ دیکھے گا کہ میں نے تو اس کو کچھ بولا نہیں اور یہ آ کے خواہ لڑ رہا ہے میرے سے، تو ظاہر ہے وہ آگے سے پھر آپ کو بدلے میں پھول نہیں ملیں گے،
وہ بھی آپ کو جواب دے گا، یا بیوی ہوگی تو وہ جواب دے گی، بیٹا ہوگا تو وہ جواب دے گا، بھائی ہوگا تو وہ جواب دے گا۔ جب وہ جواب دے گا تو پھر لڑائی ہوگی، جب لڑائی ہوگی تو پھر ظاہر محبتیں تو لڑائیوں سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنا ایک یہ معمول بنانا چاہیے، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی، کہ آپ کی جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، اپنے دل میں رکھیں اس کو۔ کسی سے اگر ڈسکس کرنا ہے، کسی دوست سے، تاکہ دل ہلکا ہو جائے، اس سے ڈسکس کر لیں کہ بھائی مجھے یہ پریشانی ہے، یہ ٹینشن ہے۔ لیکن اس پریشانی کو دل میں لے کر باقی سب لوگوں کو پریشان کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر بھی، خاندان کے اندر بھی، آپ جہاں کاروبار کرتے ہیں، جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، جہاں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان ساری جگہوں میں اس اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ عمل اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، آپ کو اس عمل کی توفیق ہو جائے گی کہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ کے ساتھ محبت سے رہیں گے، وہ آپ کو پسند کریں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک اچھا عمل کہ آپ کسی مسلمان کی مشکل میں اس کے کام آ جائیں، اگر وہ بھوکا ہے اس کی بھوک ختم کرنے میں اس کے مددگار بن جائیں، کوئی مشکل ہے اس مشکل کے حل کرنے میں اس کے کام آ جائیں۔ اور پھر آگے جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، اس سے ہمیں اس عمل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی مسلمان کا کوئی کام ہو اور وہ مجھے کہے کہ میرے ساتھ چلو، میں اس کا وہ کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، یہ عمل مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ایک شخص مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرتا ہے، اور دوسرا شخص اس کو کوئی رستے میں ملا، اس کو کہا بھائی میرا یہ کام ہے، میرے ساتھ ذرا وہاں تک چلے جاؤ، اس نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور جا کر اس کا وہ کام کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی مسلمان کے ساتھ جاتا ہے اور اس کا وہ کام کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدم کو ثابت قدم رکھیں گے جس دن سارے قدم پھسل جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ثابت قدم رکھیں گے جو کسی مسلمان کے ساتھ چل کر اس کے کام کے لیے گیا ہو۔ اب ہمارے ہاں عبادات پر بہت زور ہوتا ہے، نمازوں پر بہت زور ہوتا ہے، اچھی بات ہے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، ساری عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ سارا فوکس ہمارا عبادات پر ہوتا ہے، اور جب کسی انسان کا کوئی کام ہم سے پڑ جاتا ہے، کسی مخلوق کو نفع پہنچانے کا کوئی کام ہم سے متعلق ہو جاتا ہے، تو ہم اس میں یہ سمجھ کر دلچسپی نہیں لیتے کہ شاید اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس سے جو ہے نا میری تلاوت میں مسئلہ آ جائے گا، اس سے میری نفل نمازیں متاثر ہو جائیں گی، اس سے میری تہجد متاثر ہو جائے گی۔ اس چکر میں ہم کسی مسلمان کے کام ہی نہیں آتے، حالانکہ اس موقع پر آپ کے لیے قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب اس میں ہے، نفل نماز سے زیادہ ثواب اس میں ہے، تہجد سے زیادہ ثواب اس میں ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہمارے تہجد کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر تلاوت نہیں بھی کریں گے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر اللہ کے کسی بندے کے کام آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں تھی کہ یہ میری عبادت کرتا، ہاں میرے بندے کو ضرورت تھی کہ یہ اس کے کام آتا۔ تو آپ جب کسی بندے کے کام آتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے کام آتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، دوسروں کو خوشیاں فراہم کرنے والے بنیں، اور وہی شخص اللہ کا بھی محبوب ہے، بندوں کا بھی محبوب ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ بندوں میں بھی مقبولیت عطا کرتے ہیں، محبوبیت عطا کرتے ہیں، ایسا شخص بندوں میں بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔